خلفائے راشدین، ٹھیک ہے، خلفائے راشدین لیسن ہے، تو خلفائے راشدین کن حضرات کو کہتے ہیں، اتنا یاد رکھنا، یہ سوال ہے، خلفائے راشدین کن حضرات کو کہتے ہیں۔ خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ کس خلیفہ کا زمانہ مثالی زمانہ مانا جاتا ہے؟ حضرت عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ دنیا آج تک خلافت کے زمانے کے لیے کیوں ترس رہی ہے؟ خلیفہ یعنی خلفائے راشدین، اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، اللہ نے سب کچھ بنایا، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اس کی سلطنت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمارے یہ زمین ہے، زمین پر ہم سب اللہ کے خلیفہ ہیں، خلیفہ زمین پر اللہ، ہم سب اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر۔ اسی لیے اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنے کے لیے چاہا تو فرشتوں سے پوچھا کہ زمین پر ہم اپنا نائب جو بھیجنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، تو زمین پر ہم سب اللہ کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ نائب یا مونیٹر کو کہتے ہیں لفظی معنی، جس طرح ہمارے درجے کے اصل ذمہ دار ہمارے استاد ہوتے ہیں، لیکن بعض کام وہ مونیٹر کے ذریعہ بھی کراتے ہیں۔ اسی طرح سب کا اصل حاکم، مالک اور آقا تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اس کی سلطنت بہت لمبی چوڑی ہے، اتنی بڑی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اپنی اس سلطنت کے ایک چھوٹے حصے پر جس کا نام زمین ہے۔ اللہ نے ہم کو اپنا نائب مقرر کیا ہے اور یہاں کے انتظام کی کچھ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے۔ ہمارا کام دراصل زمین پر اللہ تعالیٰ کی مرضی پورا کرنا ہے۔ اللہ کے خلیفہ یا نائب ان تو سارے انسان ہیں، لیکن ملک کے انتظام کرنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی کو اپنا سردار بنانا ہوتا ہے۔ مسلمان اس کام کے لیے جسے اپنا سردار بناتے ہیں وہ خلیفہ کہلاتا ہے۔ خلیفہ اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کا انتظام کرتا ہے اور سب کو اللہ کی مرضی پر چلاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے جن بزرگوں نے اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کا ٹھیک انتظام کیا وہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے نام یہ ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی تھے۔ کہا گیا کسی شعر نے: ابو بکر عمر عثمان علی یاران نبی سب سے جلی۔ ابو بکر عمر عثمان علی یاران نبی سب سے جلی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں یہ چار بہت خاص اور اہم دوست تھے: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرات پیارے نبی کے پیارے ساتھی تھے، بہت ہی نیک اور انتہائی ایماندار تھے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بڑے اچھے ڈھنگ سے نبھائی، بہت ہی اچھا انتظام کیا، اللہ کے سچے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی۔ اب دیکھیے خلفاء راشدین میں سب سے پہلا نام مشہور معروف جو ہے ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئے ہے۔ کوئی پوچھے گا آپ سے کہ سب سے پہلا خلیفہ کون ہوئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ان کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاہی تھی، یعنی بیوی تھی۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے دوست تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ سنتے کسی جھجک کے بغیر فوراً اس کو سچ مان لیتے تھے، اسی لیے ان کو صدیق بھی کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی اگر جو کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ابو بکر کے سامنے، تو ابو بکر کہتے تھے بالکل صحیح فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتنی تصدیق کی، انہوں نے اتنی تصدیق کی، تصدیق جو ہے کرتے کرتے اللہ کے رسول نے ان کو صدیق کا لقب دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ سنتے کسی جھجک کے بغیر فوراً اس کو سچ مان لیتے تھے، اسی لیے ان کو صدیق بھی کہا جاتا ہے۔ صرف 2.25 سال خلیفہ رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کتنے سال رہے خلیفہ؟ 2.25 سال خلیفہ رہے، مگر اتنے ہی دنوں میں ایسے کام کیے جنہیں دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے زمانے میں انہی کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا، یعنی طے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان تولا جائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا پلہ جھک جائے گا۔
ان کی خوبیاں گناتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں اتنی خوبیاں ہیں جتنی آسمان میں تارے. اللہ اکبر. کس میں؟ ابو بکر کے ایمان کا پلہ جھک جائے گا. ان کی خوبیاں گناتے ہوئے پیارے نبی نے فرمایا ان میں اتنی خوبیاں ہیں جتنی آسمان میں تارے ہیں. ابو بکر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دین کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ بن پڑا کر گزرے، جو کچھ ان سے ہو سکا کر گزرے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ان کا نام لیا جاتا ہے. ہم سب کے دلوں میں ان کی بڑی عزت ہے. اللہ ان سے راضی ہو. رضی اللہ عنہ کا معنی اللہ ان سے راضی ہو. اور دیکھیے خلیفہ دوم یعنی خلیفہ دوم یعنی دوسرے خلیفہ کون ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، یعنی خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئے. وہ لگ بھگ 10 سال خلیفہ رہے. حضرت ابو بکر کتنے سال رہے؟ 2.25 سال. اور حضرت عمر لگ بھگ 10 سال خلیفہ رہے. ان کی خلافت کا زمانہ ساری دنیا کی تاریخ میں مثالی زمانہ مانا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست تھے. ان کی پیاری بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. برائیوں کو مٹانے اور بھلائیوں کو پھیلانے میں انہوں نے بڑا کام کیا. ان میں انگنت خوبیاں تھیں. نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے. اپنی ذمہ داریوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. کسی کو دکھ درد میں دیکھ کر تڑپ جاتے تھے. ایسے خلیفہ تھے کہ کسی کو دکھ درد میں دیکھ کر کے خود کو تڑپ جاتے تھے. برائیوں سے تو ان کو اتنی نفرت تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عمر کے سائے میں شیطان بھی بھاگتا ہے. عمر کے سائے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، یعنی عمر کو دیکھ کر کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک کافر غلام ابو لولو فیروز نے انہیں شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ. اب بتاؤ حضرت عمر کو فجر کی نماز میں شہید کیا گیا تھا؟ کون؟ ایک کافر. جو کافر شہید کی اس کا نام کیا تھا؟ ابو لولو. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ چنے گئے. وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا ان کی بیوی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی دوسری بیٹی زینب رقیہ یعنی رقیہ رضی اللہ عنہا ان کی بیائی تھی، یعنی بیوی تھی حضرت عثمان غنی کی. ان کے نکاح میں تھی. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو ان سے بیاہ دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیٹی کتنی تھی؟ 4. زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. تو رقیہ اور ام کلثوم یہ 2 بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی. پہلے حضرت رقیہ، لیکن حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیے تھے. تو کیا ہو گیا؟ 2 بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں. دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو ان سے بیاہ دیا. اسی لیے ان کو ذوالنورین یعنی 2 نور والے بھی کہا جاتا ہے. اب کوئی پوچھے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال آیا تھا نا کہ ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے، حضرت عثمان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عثمان کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں. اسی لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نور والا، یعنی 2 نور والے بھی کہا جاتا ہے. قرآن کو عام کرنے اور پھیلانے میں انہوں نے بڑی محنت کی. کون؟ حضرت عثمان غنی. ان کی حیا اور پاک بازی مشہور ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت عثمان بڑے حیا والے تھے، یعنی شرم والے. ان سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت مدت 12 سال ہے. سمجھ گئے؟ 12 سال. حضرت ابو بکر کا 2 سال، حضرت علی کا 10 سال، حضرت عمر کا 10 سال، حضرت عثمان غنی کا 12 سال. یاد رکھیے گا، یہ سب ایگزام میں آ سکتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا انہیں بے حد شوق تھا.
تلاوت کی حالت میں چند باغیوں نے ان کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتائیے ان کو بھی شہید کیا، حضرت عمر کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ اب دیکھیے چوتھے خلیفہ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا انہی کو بیائی تھی، یعنی انہی کی نکاح میں تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہی کے صاحبزادے تھے، یعنی بیٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری، پرہیزگاری اور سادگی مشہور ہے۔ ان کی خلافت کے زمانے میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر بھی وہ حق پر جمے رہے۔ ان کی خلافت کے زمانے میں جھگڑا ہو گیا کہ ہم بنیں گے تو ہم بنیں گے، لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پہ جمے رہے۔ نماز کو جا رہے تھے کہ ایک بدبخت نے انہیں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت تقریباً 5 سال ہے۔ حضرت ابوبکر کی 2.25 سال، حضرت عمر کا 10 سال، حضرت عثمان غنی کا 12 سال، حضرت علی کا 5 سال۔ یاد رکھیے گا، یہ چاروں خلیفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور سچے دوست تھے۔ ان کی اچھائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ہی میں انہیں ایک ساتھ جنت کی خوشخبری دے دی۔ ان چاروں کی خلافت تقریباً 30 سال رہی، مگر ان نیک بزرگوں نے دنیا کا انتظام اتنا اچھا چلایا کہ دنیا آج تک اس زمانے کے لیے ترس رہی ہے۔ اللہ جلد وہ دن لائے کہ ساری دنیا اس کی مرضی پر چلنے لگے اور سب کو امن اور چین نصیب ہو۔ یہ کیا تھا؟ خلفائے راشدین کی جھلکیاں تھی۔ اس میں جو پوچھے گئے کیا کیا، خلفائے راشدین کن حضرات کو کہتے ہیں تو آ چکا ہے، خلیفہ سے کیا مراد ہے آ چکا ہے، ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے، خلیفہ کا زمانہ مثالی زمانہ مانا جاتا ہے، حضرت عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ سوال تھا، اس سوال کا جواب آپ کے لیسن 20 میں ہے، یعنی خلفائے راشدین والی لیسن میں۔ آپ اس کو اچھا سے یاد کیجیے۔